جی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن سار علی ہدی. قال اللہ تبارک وتعالی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج ہم ایک ایسی مجلس میں اکٹھا ہو رہے ہیں جو قرآن کی مجلس ہے. قرآن کو سمجھنا، قرآن کو سیکھنا، یا قرآن کو پڑھنا، یا اس میں غور و فکر کرنا، یا قرآن کے تعلق سے کچھ بھی باتیں کرنا، اللہ کے کلام کے تعلق سے، یہ سب سے قیمتی مجلس ہوتی ہے. دنیا کی ساری مجلسوں میں سب سے قیمتی مجلس وہ ہوتی ہے جو اللہ کے کلام کے تعلق سے اکٹھا ہو. اللہ کے کلام کے سمجھنے یا کلام کو سیکھنے یا تدبر غور و فکر کرنے یا اس کے پیغام کو سیکھنے کے لیے اگر ہم جمع ہوتے ہیں تو یہ سب سے بہترین مجلس ہے. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جو ہے جب بھی کچھ لوگ کہیں پر اکٹھا ہوتے ہیں اللہ کے گھر میں یا اللہ کے گھر کے علاوہ کہیں بھی، اگر کچھ لوگ جمع ہوتے ہیں مجلس میں اکٹھا ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے کلام کو پڑھتے ہیں، سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں، تو فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں. اور ایسے ہی اس کے علاوہ جو اللہ کی رحمت ان پہ اترتی ہے، نازل ہوتی ہے، تو سکون ان پہ اترتا ہے. تو یہ بہت اہم اور قیمتی مجلس ہے جو آج ہم سمجھیے کہ دور رہ کر کے بھی اکٹھا ہو رہے ہیں. اور یہ مختصر مجلس ہے، اور آج کی جو مجلس ہے وہ صرف قرآن میں غور و فکر کے تعلق سے روزانہ ایک پارہ روزانہ اس کا اختصار کے ساتھ خلاصہ آپ کہیں یا آپ تدبر کہیں کہ غور و فکر کرنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ایک پارے میں کون سی مرکزی باتیں، اہم باتیں کون سی بیان کی ہیں جس کا تعلق ہماری زندگی میں ہدایت سے ہے. چونکہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قصے کہانیوں والی کتاب نہیں ہے کہ ایک آدمی اس کو پڑھ کے نکل جائے. تو ہمارے یہاں جمع ہونے یا آن لائن جمع ہونے کا جو مقصد ہے کہ ہم روزانہ ایک پارہ صرف یہ دیکھیں گے کہ اس پارے میں ہماری زندگی میں کیا ہدایت کی باتیں ہیں. بہت ساری باتیں چھوڑ کے صرف ہدایت کی باتیں ہم دیکھیں گے کہ کیا ہم کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. اور ظاہر بات ہے کہ قرآن مجید چونکہ اس کا تعلق رمضان سے ہے اور رمضان قرآن کا مہینہ ہے، اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن نازل کیا، اور رمضان کے مہینے میں شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، اس میں قرآن نازل ہوا. تو اس حساب سے بھی بہت قیمتی مہینہ چل رہا ہے. اور رمضان کی ہر رات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن جو ہے جبریل کے ساتھ پڑھتے تھے. تو ہمارے بھی یہاں ہم کو بھی کرنا چاہیے کہ رمضان کے ہر دن یا ہر رات جو بھی موقع ملے قرآن کو سیکھنے کا، پڑھنے کا، تو یہ ہونا چاہیے. اور دوسری چیز یہ کہ ہم دیکھیں کہ اتنا برکت والا مہینہ ہے، کتنے لوگوں کو یہ مہینہ پچھلے سال تھے، آج نہیں ہے. کتنے لوگ پچھلے سال تھے ان کو مہینہ ملا تھا لیکن یہ سال ان کو نہیں ملا، یہ رمضان نہیں ملا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو اگر یہ مہینہ دیا ہے اور تو اللہ کی توفیق سے ملا ہے، اس لیے زیادہ سے زیادہ جو بھی علم حاصل ہو جائے، جو بھی عبادات ہو جائیں، اس کی کوشش کرنا چاہیے. بہرحال یہ چند بنیادی باتیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جو قرآن مجید کا جو سب سے پہلا پارہ ہے، اور قرآن مجید کا پہلا پارہ، اور جس میں دو سورتیں ہیں، ایک تو سورہ فاتحہ ہے اور ایک جو ہے سورہ بقرہ کی 141 آیتیں ہیں. یہ اتنا پہلے پارے میں ہے. پہلا جو جز ہے قرآن مجید کا، ایک سورہ فاتحہ ہے، اس میں ایک حصہ، اور دوسرا حصہ سورہ بقرہ کی 141 آیتیں ہیں. تو خلاصے کے طور پہ ہم کچھ باتیں اس میں دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور ہم اختصار سے ایک ایک باتیں دیکھتے چلے جائیں گے وقت کے حساب سے،
تاکہ ہم کو لگے کہ ہاں جب ہم یہ پارہ پڑھے تو اس میں کیا باتیں اہم اہم ہیں۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، یعنی پہلے پارے میں جو پہلی سورہ ہے سورہ فاتحہ، جہاں سے قرآن مجید شروع ہوتا ہے، یہ بہت عظیم سورہ ہے، بہت عظمت والی سورہ ہے، اور یہ مکی سورہ ہے۔ اور یہ سورہ میں کیا اہم باتیں بتائی گئی ہیں جو ہم دیکھیں گے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ سورہ، اس سورہ کو جو نبی نے نام دیا ہے ام القرآن یا ام الکتاب، یہ پورے قرآن کی ماں اس سورہ کو کہا گیا ہے۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کی ماں ہے۔ ماں کیوں؟ آپ غور کریں کہ نبی مطلب ماں کہا گیا اس سورہ کو، یا ام الکتاب پورے کتاب کی ماں ہے۔ تو ماں کس کو بولتے ہیں؟ ماں یہ پورے مطلب اصل کو، سب سے اصل مین جہاں سے کوئی چیز نکلتی ہے، ماں جو ہوتی ہے کسی بھی چیز کی ماں، یا وہ اصل کے لیے بولا جاتا ہے، جڑ۔ تو پورے قرآن کی ماں سورہ فاتحہ ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی کتنی بڑی عظمت ہے اس سورہ کی، کہ پورے قرآن کی اس کو ماں کہا جاتا ہے۔ یعنی آگے قرآن میں جو کچھ آنے والا ہے اس کی جڑ، وہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں جمع کر دیا ہے، اختصار سے اللہ نے یہاں جمع کر دیا۔ ایک بات معلوم ہوتی ہے کہ سورہ فاتحہ قرآن کی ماں ہے، جو بہت ہی اہم سورہ ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس سورہ کو حدیث میں نور بھی کہا گیا ہے۔ یہ سورہ نور ہے۔ ایک فرشتہ نازل ہوتا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل بیٹھے ہوئے ہیں۔ بہت مشہور حدیث ہے کہ حضرت جبریل بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک اوپر آواز بہت تیز آتی ہے، تو حضرت جبریل علیہ السلام جو ہے اپنے آنکھ کو یا اپنی نگاہ کو آسمان کی جانب کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے، آسمان کا وہ دروازہ ہے جو اس سے پہلے کبھی کھلا نہیں، کبھی نہیں کھلا، آج پہلی بار کھلا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان میں دروازے ہیں، آسمان میں دروازے ہیں، تو یہ پہلی بار کھلا ہے۔ اور ایک فرشتہ اترا، جبریل نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ فرشتہ پہلی بار زمین پہ آیا ہے۔ یعنی اتنے اللہ کے فرشتے ہیں کہ مطلب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، پہلی بار وہ فرشتہ اترا ہے۔ اور نبی کے پاس آ کے اس نے کہا کہ ابشر بنورین، دو نور کی خوشخبری آپ لے لیجئے۔ دو نور، ایک نور ہے جو سورہ فاتحہ ہے، آپ سے پہلے کسی کو نہیں دی گئی، یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملی۔ ایک سورہ فاتحہ ہے اور ایک سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں جو آگے ہم دیکھیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ نور ہے، یعنی یہ سورہ کو نبی یعنی جبریل بیٹھے ہیں اور نبی کے سامنے اللہ کی جانب سے ایک پیغام لانے والا کہہ رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ کو دو نور کی بشارت۔ تو علماء نے کہا یہ نور ہے یہ سورہ، مطلب اس کے پڑھنے سے بھی زندگی میں نور آتا ہے۔ نور کا کام کہاں لگتا ہے؟ نور کا کام جہاں اندھیرا ہو، جہاں اندھیرا ہو وہاں نور کا کام لگتا ہے، روشنی وہاں لگتی ہے جہاں اندھیرا ہوتا ہے۔ ایک انسان کی زندگی میں اگر اندھیرا ہو تو روشنی لگتی ہے، ایسے سورہ فاتحہ نور ہے، اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک حرف اس کا جو ہے انسان کی زندگی میں روشنی کا کام کر سکتی ہے۔ اگر آدمی اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے تو اس کی زندگی میں نور آ سکتا ہے۔ بہت بڑی فضیلت ہے جس کو ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ پورا وہ لکھا ہے۔ اور یہ سورہ جو ہے نا شفا بھی ہے۔ تیسری بات، پہلی بات تو ہم نے دیکھا کہ یہ سورہ ام القرآن، قرآن کی ماں ہے۔ نمبر دو، یہ نور ہے، اللہ کی طرف سے یہ بشارت ملی کہ یہ نور ہے، اے نبی یہ نور ہے، آپ سے پہلے یہ نور کسی کو نہیں ملا۔ اور نمبر تین، یہ شفا بھی ہے، یہ رقیہ بھی ہے، یہ رقیہ ہے، یعنی اس کو پڑھ کے اگر کسی پر دم کیا جائے بار 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 تو باذن اللہ اس کو شفا مل جاتی ہے۔ اور یہ تجربہ ہے، مجرب چیزیں ہیں یہ، اور جو ہم کو صحابہ سے ملتی ہے۔ ایک صحابی نے دوسرے کو سورہ فاتحہ پڑھ کے رقیہ کیا، مشہور، ہم اس میں نہیں جانا چاہتے، پورا تفصیل ہم نہیں لیں گے، لیکن بس اشارہ کر کے ہم نکلیں۔ صحابی نے ایک غیر مسلم کو
وہ ایمان والا نہیں تھا، قوم کا سردار تھا، لیڈر تھا، اور اس کو بچھو نے یا کسی جانور نے ڈنک مارا، اور ایک صحابی نے، وہ لمبی حدیث ہے، میں اس کا ایک ٹکڑا بیان کرتا ہوں، انہوں نے جا کر کے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے اس کے اوپر، یعنی اس کی جگہ پر دم کرتے رہے جہاں اس کو تکلیف تھی، اور ہاتھ کو پھیرتے رہے، اور اللہ نے اس کو شفا دیا۔ نبی نے بعد میں جب صحابہ آئے مدینہ اور نبی نے پوچھا تو بتایا کہ ایسا ایسا ہوا، تو نبی نے کہا کہ تم کو کیسے پتا چلا کہ یہ رقیہ ہے؟ یہ مطلب اس میں شفا ہے، رقیہ ہے اللہ کے کلام۔ تو کہنے کا مطلب یہ سورہ فاتحہ جو ہے رقیہ بھی ہے۔ آج ہم کتنے سارے معاملے میں کہاں کہاں بھٹکتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ ایک نور ہے زندگی کے لیے، شفا ہے یہ، اور اس کو ہم زندگی میں اپنا سکتے ہیں۔ اور یہ جو ہے پڑھ کے مریض پر بار بار ابن قیم رحمہ اللہ بہت بڑے عالم ہے، ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں حرم میں تھا اور بیمار ہو گیا، اور شفا کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی، بہت سارے طبیب سے، ڈاکٹروں سے علاج کرا لیا، کہتے ہیں کہ میں پھر حرم میں یہی سورہ فاتحہ پڑھ کے اپنے اوپر، یعنی سورہ فاتحہ سے میں نے علاج کیا، اور زمزم کا پانی پیتا تھا اور سورہ فاتحہ جو ہے پڑھتا تھا۔ تو مطلب یہ مجرب چیز ہے سورہ فاتحہ میں شفا ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے جب یہ نور کہا گیا، فرشتہ آ کے نور بول رہا ہے، سورہ نور ہے، یعنی اس سورہ کے اندر روشنی ہے، ایک نورانیت ہے اس میں، تو ظاہر ہے کہ زندگی میں نورانیت لانے کے لیے۔ بہرحال ایک چوتھی بات یہ ہے، اس سورہ سے ہم کو معلوم ہوتی ہے کہ یہ سورہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی ہے، کوئی بھی نماز ہو، چاہے وہ نفل ہو، چاہے وہ فرض ہو، چاہے وہ جنازے کی نماز ہو، چاہے وہ اشراق کی نماز ہو، چاہے وہ چاشت کی، چاہے مطلب اس کے علاوہ کسوف کی نماز ہو، فرض ہو، نفل، کوئی بھی نماز بغیر سورہ فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے ایک بات، بہت امپورٹنٹ بات معلوم ہوتی ہے، راز آپ دیکھیے، یہ قرآن کی ماں ہے، ماں کے بغیر کوئی چیز چلتی ہے؟ کوئی چیز ماں کے بغیر کمپلیٹ ہوتی ہے؟ کوئی بھی چیز آپ دیکھیں، یعنی نماز بھی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بغیر، کمپلیٹ کیا ہوتی ہی نہیں، نماز کے بغیر، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز ہوتی ہی نہیں۔ یہ ہے اصل راز، کتنا زبردست یہ سورہ ہے، کہ مطلب کیوں ایسا، کوئی اور سورہ نہیں، ایک آدمی نماز میں کوئی بھی سورہ نہیں پڑھے تبھی نماز ہو جائے گی، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا تو نماز نہیں ہوگی، وہ جس رکعت میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا وہ رکعت نہیں مانی جائے گی۔ یہ سورہ فاتحہ نماز کا رکن ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنی امپورٹنٹ مطلب یہ سورہ ہے، جو ہماری زندگی میں ہم روزانہ اس کو پڑھتے ہیں، ہاں کتنی اہم سورہ ہے، کہ اس کے بغیر نماز کا اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوتی ہے، اور نماز ہی نہیں مانی جاتی ہے۔ ایسے ہی یہ سورہ کے اندر ایک پانچویں چیز یہ بھی ہے کہ یہ سورہ جو ہے، اس کے بہت سارے نام ہیں، لیکن یہ اس سورہ کا ایک نام جو حدیث میں آیا، صلاۃ کہا گیا، صلاۃ، یعنی جیسا ہم صلاۃ مطلب نماز، سورہ فاتحہ کو صلاۃ کا نام دیا گیا۔ نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ نام دیا گیا، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے صلاۃ کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا گہرا کنیکشن ہے اس کا، کہ اللہ فرماتا ہے سورہ فاتحہ میرے اور میرے بندے کے درمیان بٹی ہوئی ہے، یعنی آدھا میرے لیے ہے اور آدھا میرے بندے کے لیے۔ بانٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیوائڈ کرنا مطلب اکول، آدھا آدھا، ہاں لے لینا۔ تو یہ جو سورہ فاتحہ ہے، آدھا آدھا اللہ فرماتا ہے میں نے بانٹا ہے اس کو۔ یہ سورہ فاتحہ جو نور ہے نا، اللہ کی طرف سے نور ہے، یہ قرآن کی ماں ہے نا، تو اللہ فرماتا ہے کہ اس کو ہم نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان بانٹ دیا ہے۔ کیا کیسے بانٹ دیا ہے؟ وہ جو شروع کی جو تین آیتیں ہیں وہ اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ تین آیتیں ہیں، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کا تعارف ہے۔ یہ تین آیتوں میں اللہ کی پہچان کروائی گئی۔ جب تک بندہ کسی کو پہچانے گا نہیں، تب تک حق کیسے ادا کرے گا، اس کی عظمت دل میں کیسے بیٹھے گی؟ تو پہلے اللہ نے پہچان کرائی، یہ سورہ فاتحہ میں اللہ نے اپنا انٹروڈکشن، اللہ نے اپنی معرفت، اپنی پہچان، کہ ایک بندے کو اپنے رب کی پہچان ہو۔ تو یہ تین آیتیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کے لیے ہے، اور اس میں بندے کو اللہ کی پہچان کرائے گی، اللہ کے لیے تین آیتیں۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد، ایاک
نعبد و ایاک نستعین، یہ جو بیچ میں ہے نا یہ آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے لیے، بندے کے بیچ میں ایگریمنٹ ہے، معاہدہ ہے. ایاک، اب جو ہم عربی کے اس میں لغت میں نہیں جانا چاہتے، کتنا زبردست اس میں جو بلاغت ہے، جو لغت کے ماہرین ہوتے ہیں، زبان کو سمجھنے والے، ہر لینگویج کی ایک خصوصیت ہوتی ہے. یہاں ایاک نعبد، ایاک پہلے کیوں آیا، جو ہے اس طرح سے پورا جو سمجھایا گیا ہے، بہت اہم بات ہے. تو ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ اللہ اور بندے کے درمیان جو ہے نا ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے. ہر نماز میں بندہ ہر رکعت میں اللہ سے ایگریمنٹ کرتا ہے، کیا؟ ایاک نعبد، اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے. کیونکہ مضارع جو ہوتا ہے نا، عربی جو لوگ جانتے ہیں، مضارع کا جو صیغہ ہوتا ہے وہ پریزنٹ اور فیوچر دونوں کے لیے ہوتا ہے، جو ہے یعنی حال اور مستقبل دونوں کے لیے ہوتا ہے. تو نعبد اور نستعین دونوں مضارع ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم صرف تیری اور کسی کی نہیں، صرف تیری عبادت کرتے ہیں اور آگے بھی کریں گے، کسی اور کی نہیں کریں گے، اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور آگے بھی مانگیں گے. یہ اللہ. اور دیکھیے آپ، ایک بندہ نماز میں، ہر نماز میں اللہ کو بول رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ صرف تیری مدد چاہیے، تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور تیری عبادت کرتے ہیں. اور باہر نکل کے ایک مسلمان بولتا ہے یا غوث المدد. اب آپ بتائیے کہ یہ مسلمان نے سورہ فاتحہ سمجھا ہی نہیں، اللہ کے اس نوری پیغام کو جانا ہی نہیں اس نے، سورہ فاتحہ کی نورانیت کو، اس کے راز کو، اس کے ہدایت کو سمجھا ہی نہیں اس نے. اللہ کے سامنے بولتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایگریمنٹ کر رہا ہے اللہ سے، معاہدہ کر رہا ہے، لیکن باہر نکل کیا بولتا ہے؟ یا علی المدد، یا اس کے علاوہ یا غوث المدد، یا فلاں فلاں جو بھی پکارتا ہے، کس کو بلا رہا ہے. تو بہرحال یہ اس کے بعد جو آگے ہے اہدنا الصراط المستقیم، یہ جو ہے اللہ فرماتا ہے آگے کے جو باتیں ہیں وہ میرے بندے کے لیے ہیں. اب بندہ مانگ رہا ہے، تو ایک تو 3 آیتیں اللہ کے لیے، پھر بیچ میں ایک آیت ہے اللہ بندے کے درمیان جو ہے عہد ہے، پھر بعد میں پورا بندے کے لیے. بندہ اللہ سے سوال کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے. ہدایت مانگنا یعنی اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں، اس کو یاد رکھیں. سورہ فاتحہ سے یعنی ہدایت سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے. ایک بندے کو دنیا کی ساری نعمتیں مل جائیں، اس کے پاس گاڑی ہو، گھر ہو، بنگلہ ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے پاس ہدایت نہیں اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہدایت نہیں ہے، تو وہ اللہ کے ہاں فیل ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، بیکار ہے. وہ ساری نعمتیں دنیا کی مل جائیں اور اللہ نہ ملے، اس کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہ ملے، ساری نعمتیں بیکار ہے. اسی لیے نماز کی ہر رکعت میں اس کو مانگنا سکھائے گا. اس سے بڑی اگر کوئی نعمت دنیا میں ہوتی تو اللہ ہر نماز میں اس کو مانگنا سکھاتا ہے. مانگ اس کو، یعنی اس کے بغیر نماز نہیں ہوگی، ہر نماز میں اس کو سکھایا، ہر رکعت میں مانگ، ہدایت مانگ. اس سے بڑی دنیا میں نعمت کوئی نہیں. ہدایت کس کو بولتے ہیں؟ ہدایت حق کی پہچان، حق کی صحیح پہچان اور موت تک اس پہ جمنا، اس کا نام ہدایت ہے. تو یہاں بندہ اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اور اس کے بعد تو یہ جو ہے اس سورہ فاتحہ میں جو آخری بات میں بتا رہا ہوں سورہ فاتحہ میں مجموعی طور پہ مرکزی 3 باتیں ہیں. سورہ فاتحہ میں 3 باتیں جو اصل ہیں، مطلب خلاصے کے طور پہ 3 باتیں. نمبر 1، اللہ کی پہچان. ایک بندہ اپنے رب کو پہچانے، رب کی معرفت، اپنے رب کو پہچانے، تو وہ 3 آیتیں بتائی گئیں. رب کیسا ہے، رحمان ہے، رحیم ہے، آخرت کے دن کا مالک ہے جہاں کسی کی نہیں چلے گی، وہاں حساب دینا ہے پوری زندگی، ایک پہچان کرائی گئی. اس کے یہ پہلی بات ہے سورہ فاتحہ میں خلاصہ کہ رب کی پہچان نمبر 1، بندے کو اللہ کی پہچان. نمبر 2، سورہ فاتحہ میں جو اہم چیز ہے کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ کیا ہے، اللہ تک کیسے پہنچیں گے، اللہ کیسے ملے گا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے. اس کے لیے بتایا گیا بندگی، ایاک نعبد و ایاک، بندگی کہ صرف اللہ کی بندگی، یہ وہ راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے.
ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو دوسری جو بات ہے، ایک تو رب کی پہچان، لیکن ٹھیک ہے رب کو پہچان لیا، جان لیا، لیکن پہنچے گا کیسے وہاں تک؟ ایک آدمی کو منزل پتا ہے، لیکن پہنچنے کے لیے کوئی راستہ، کوئی ذریعہ اپنانا پڑتا. اللہ تک پہنچنے کے لیے کیا ہے؟ بندگی، صرف بندگی. اللہ پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزارے، بندگی. اور بندگی کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ بندگی کیسے؟ منمانی نہیں. بندگی کے لیے مانگ اللہ سے وہ ہدایت، وہ راستہ، جو جس راستے پہ چل کے تو اللہ تک پہنچنے والا ہے، وہ ہدایت. کن لوگوں کا راستہ ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم. بتایا گیا کہ وہ نبیوں کا اور صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا، یہ 4 لوگوں کا راستہ ہے. تو ان راستے پہ چل کے تو اللہ تک پہنچے گا. یہی بندگی کا راستہ ہے، انہی لوگوں کے راستے. تو پہلی بات اللہ کی پہچان سورہ فاتحہ میں. دوسری بات اللہ تک پہنچنے کا راستہ، طریقہ. اس کے لیے ان لوگوں کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگتے رہ جو پہلے گزر گئے ہیں. نمبر 3 جو سورہ فاتحہ میں خاص اہم بات ہے کہ جو لوگ ہدایت سے بھٹک گئے، محروم ہو گئے، حق سے محروم ہونے والوں کے راستے سے بچنا سکھایا گیا. کہ ٹھیک ہے اچھے لوگوں کے راستے پہ چلنے کی اللہ سے دعا مانگ، کوشش کرتا رہے، اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بھٹک گئے، وہ ہدایت نہیں پائے، وہ لوگ، ان کو ہدایت نہیں ملی، حق سے بھٹک چکے ہیں. ان کے راستے سے ہمیشہ بچتے رہنا. اور خاص طور پہ وہ 2 لوگوں کا ذکر یہاں آیا، 2 لوگوں کا ذکر آیا. نمبر 1 کون ہے؟ نمبر 1 یہود ہے. نمبر 3 نمبر 2 نصارہ ہے. مغضوب ضالین. مغضوب سے مراد کون ہے؟ یہود. نبی فرماتے ہیں مغضوب الیہود. کیوں مغضوب کیوں ہوئے؟ اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ انہوں نے حق کو پہچان کر کے اس پہ عمل نہیں کیا. عمل کس پہ کیا؟ اپنی خواہشات، اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنا. تو یہ مغضوب ہیں. اللہ تعالیٰ کا غضب ان بندوں پہ اترتا ہے جو حق کو، ہدایت کو پہچان جائیں لیکن عمل اس پہ نہ کریں، عمل اپنی خواہشات پہ، اپنی ڈیزائرز پہ کریں. تو یہ مغضوب ہیں. جیسا یہودی ہوئے، ان کے پاس نبی آئے، کتابیں آئیں، کتنے سارے نبی آئے، لیکن کیا کیا انہوں نے؟ ان نبیوں کے ساتھ تک بغاوت کیا، ان کی بغاوت کر کے اپنے منمانی کیا. حق ملا لیکن عمل نہیں کیا. یہ کون ہے؟ یہود مغضوب. نصارہ ضالین ہے. یہ ان کے اندر اللہ تک پہنچنے کا جذبہ تھا، اللہ پانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے علم کا راستہ چھوڑ دیا. جو علم اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو حق اللہ کی طرف سے آیا تھا، جو نبی لے کے آئے تھے، اس راستے کو چھوڑ کے اللہ تک پہنچنے کا راستہ ڈھونڈا. اس لیے اپنی طرف سے نئی نئی بدعتیں نکالی، اپنی طرف سے نئے نئے راستے نکالے، نئے نئے طریقے نکالے. جذبہ اچھا تھا لیکن طریقہ غلط کیا، اپنایا. ایک آدمی کی نیت بہت اچھی ہو لیکن طریقہ وہ غلط اپنائے، تو کیا اچھی نیت ہونے سے عمل صحیح ہو جائے گا؟ نہیں. عمل صحیح ہونے کے لیے 2 شرط ہے، نیت بھی اچھی ہو، طریقہ بھی نبی کا ہو. تو نصارہ جو تھے نا، جن کو ضالین کہا گیا، ضالین سے مراد کرسچن نصارہ ہیں، ان کے اندر نیکی کا جذبہ بہت، اللہ کو پانا چاہتے تھے، بہت اتنا جذبہ تھا اللہ کو پانے کا، دین پہ چلنے کا، لیکن وہ آزاد ہو گئے علم سے. انہوں نے اپنی مرضی سے دین میں نئی نئی چیزیں نکالی، اس سے بھی اللہ خوش ہو جائے گا، اس سے بھی شادیاں چھوڑ دیا، جنگلوں میں نکل گئے، رہبانیت نکالا انہوں نے، دنیا چھوڑ دیا، لذتیں چھوڑ دیا، دنیا کی حلال چیزیں چھوڑ دیا. کیوں؟ اللہ کو پانے کے لیے. تو یہ کیا ہو گئے؟ یہ گمراہ. ان کو گمراہ کہا گیا، ضالین، گمراہ. ان راستہ گم کر دیا، جو نبی کا لایا ہوا راستہ چھوڑ دیا. آج بھی آپ دیکھیں گے یہ 2 کیٹیگری جو یہود اور نصارہ ہیں، آج کتنے لوگوں کو حق پتا ہے لیکن عمل نہیں کر رہا ہے. عمل کس پہ کر رہا ہے؟ خواہشات پہ. تو یہ کس کیٹیگری میں آئے گا؟ ہم کو اپنے آپ کو کہاں چیک کرنا ہے؟ ہم کو کہاں رکھنا ہے؟ دیکھنا کیسے ہے ہم کن راستے پہ اللہ تک پہنچنا؟ تو ہدایت کا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، جن پہ اللہ کا انعام ہوا. تو یہ انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ چلنا ہے، اور انہی کے راستے پہ چلنے کی دعا مانگنا ہے. اور ان کے راستے سے بچنا ہے کون؟ جن کے پاس حق پہنچا،
حق پہنچنے کے بعد بھی انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا. کون ہے یہ؟ یہود، جن کو مغضوب کہا گیا. اور نمبر 2، اس راستے سے بھی بچنا ہے کہ اپنے منمانی کچھ بھی دین میں نکال لیں. اس سے بچنا ہے. کس کے پیچھے چلنا ہے؟ علم کے پیچھے. کون سا علم؟ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے. کہاں ہے وہ؟ قرآن کی شکل میں ہے یا نبی کے فرمان کی شکل میں؟ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. ہاں، تو اس کے پیچھے چلنا ہے، نہ کہ اپنے منمانی کچھ بھی نکال دیں اور کہہ دیں اللہ خوش ہو جائے گا. جیسے آپ دیکھیں آج کتنی بدعات ہیں لوگوں نے نکالی ہیں. تو یہ کن کے راستے پہ چل رہے ہیں؟ نصارہ کے راستے. تو اپنے آپ کو اور دیکھنا ہے کہ ہم کدھر چل رہے ہیں. ہمارے پاس ہدایت آئی، ہم مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانے تو ایمان والوں کا راستہ، وہ صراط الذین انعمت علیہم. ہاں، اگر ہدایت آئی ہم پہچان بھی گئے، نہیں مانے خواہشات پہ چل رہے ہیں، مغضوب، یہود. نمبر 2، ہدایت پانے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ علم چھوڑ دیا، اپنے منمانی جو ہے نئے نئے طریقے دین میں نکال لیے اللہ کو پانے کے لیے. ایک کون ہے؟ نصارہ. بہرحال یہ سورہ بہت اہم سورہ ہے جو ہم ڈیٹیل میں، اسے پوری علماء نے کتابیں لکھی ہیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں جا کے. یہ ہم نے دیکھا کہ بہت اہم سورہ ہے، اس کی زندگی میں ہونا چاہیے اور ہمیشہ. تو خلاصے کے طور پہ یہاں سورہ فاتحہ میں 3 قسم کے لوگوں کا، ایک ایمان والوں کا ذکر ہے، اور نمبر 2 یہود کا ذکر ہے، نمبر 3 نصارہ کا ذکر ہے، مغضوب کا ذکر ہے، اور ضالین کا ذکر ہے. تو ہم کو صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے پہ چلنا ہے، ایمان والوں کے. اور ان 2 لوگوں کے راستے سے ہمیشہ بچنا ہے. 2 جرم اور 2 گناہ سے ہمیشہ بچنا ہے. ایک گناہ ہے کہ حق آنے کے بعد نہ ماننا، اس سے بچنا ہے. نمبر 2، حق پانے کے لیے، اللہ تک پہنچنے کے لیے اپنی طرف سے کوئی نیا چیز نہیں نکالنا ہے. ہاں، یہ سورہ فاتحہ. اس لیے اس کے بعد ضالین کے بعد آمین کہا جاتا ہے نماز وغیرہ میں جو ہم پڑھتے ہیں. اس کے بعد دوسری جو ہم سورہ ہے، سورہ بقرہ ہے. سورہ بقرہ کے تعلق سے چند باتیں جو ہم کو ہدایت کے تعلق سے یاد رکھنا چاہیے. سورہ بقرہ کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی عظمت کیا ہے، فضیلت کیا ہے. سورہ بقرہ کی فضیلت ہم سب جانتے ہیں. حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو ہے اس کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث میں کیا فرمایا؟ سورہ بقرہ کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا. ایک روایت یہ ہے، یعنی داخل نہیں ہوتا، آتا نہیں ہے اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے. نمبر 2، ایک روایت ہے کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان اس گھر سے نکل کے بھاگ جاتا ہے. اگر پہلے سے ہے تو نکل کے بھاگ جاتا ہے، اور نہیں ہے تو آتا نہیں. ایک دونوں باتیں ہم کو معلوم ہوتی ہے. ایک تیسری حدیث ہے، کہا گیا کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا، یعنی اس کو پکڑ لینا، سورہ فاتحہ کو پڑھنا، عمل کرنا اس پہ، یہ جو ہے برکت کی چیز ہے، زندگی میں برکت لاتی ہے. اور یہ اس کے مقابلے میں کوئی جادو اثر نہیں کرتا ہے، اس کے مقابلے میں. بہرحال اس کی بہت ساری اور اس کو زہرا وین کہا گیا ہے، یعنی قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کو سفارش کرے گی. سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران یہ دونوں بدلی کی طرح قیامت کے دن آدمی پہ جو ہے مڈلائیں گے، سایہ کریں گے. تو بہرحال یہ جو ہے یہ سورہ بقرہ کی فضیلت ہے. ہماری زندگی میں سورہ بقرہ ایسا ہونا چاہیے کہ روزانہ اس کو پڑھنا پڑھانا ہونا چاہیے، روزانہ تلاوت بھی ہونا چاہیے، تھوڑا تھوڑا پڑھتا رہے، یا اگر نہیں تو کم سے کم سورہ بقرہ کی تلاوت بھی گھر میں لگا سکتا ہے. اتنی اہم یہ سورہ ہے سورہ بقرہ. قرآن مجید کی سب سے بڑی سورہ سورہ بقرہ ہے. سب سے 286 آیتیں ہیں، 286 آیتیں سورہ بقرہ میں ہے. لیکن پہلے پارے میں کتنے ہیں؟ 141 پہلے پارے میں سورہ بقرہ کا جو ہے حصہ ہے. سورہ بقرہ کہ ایک بہت اہم چیز یہ جو ہے کہ پچھلے جو سورہ بقرہ کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا؟ آپ دیکھیں سورہ بقرہ میں اتنے احکامات ہیں، آپ غور کریں گے سورہ بقرہ میں سب سے زیادہ احکام سورہ بقرہ میں. اس میں یہ سورہ بقرہ میں آپ دیکھیں گے کیا کیا نہیں ہے. سورہ بقرہ میں جو ہے نماز کا ذکر ہے، سورہ بقرہ میں روزے کا ذکر ہے، بلکہ روزہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ پر ہے ہی نہیں. روزے کا ذکر سورہ بقرہ کے علاوہ پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. نماز کا ذکر ہے، روزے کا ذکر، حج کا ذکر ہے، حج کے احکامات سورہ جو ہے اس میں آئے. ایسے سورہ بقرہ میں وصیت کا ذکر ہے، انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہے، قصاص کا ذکر ہے، رضاعت کا ذکر ہے، خلا اور طلاق کے مسائل ہیں اس میں، اور ایسے ہی عدت کے مسائل ہیں. اتنے احکام سورہ بقرہ میں ہیں، لیکن یہ سب کو چھوڑ کے نام کیا رکھا گیا؟ بقرہ. کیوں ایسا؟ کیا راز کیا ہے کہ سورہ بقرہ میں اتنے احکامات ہیں لیکن سب کو چھوڑ کے سورہ بقرہ میں صرف
اس کا نام بکرا رکھا گیا. بکرا مطلب گائے ہوتا ہے. اور ایک واقعے کی طرف اس کی نسبت ہے. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ ایک گائے ذبح کرو. وہ پورا واقعہ ہے, ہم اس تفسیر میں نہیں جائیں گے, ہم تو صرف خاص ہدایت کے پہلو کو ذکر کر رہے ہیں کہ سورہ بقرہ جو اتنی امپورٹنٹ سورہ ہے, اس کا نام سورہ بقرہ کیوں رکھا گیا جبکہ اتنے احکامات ہیں اس میں. ان سب کو کسی نام پہ نام نہ رکھ. روزہ, نماز, قصاص, طلاق کے مسائل, خلا کے مسائل اور رضاعت کے مسائل, سب چھوڑ دیا. حج کے مسائل, روزے کے مسائل, لیکن سورہ بقرہ وہ واقعے کی طرف نسبت ہے. ایک واقعہ کہ مطلب بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ایک گائے ذبح کرو, لیکن اس واقعے میں جو ہے عبرت وہ کیا ہے؟ اس واقعے میں یہ ہے کہ جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے کہ اللہ کہتا ہے کہ تم کو ایک گائے ذبح کرو, وہ پورا واقعہ ہے جو ہم نہیں جانا چاہتے, ہم آپ نے دورہ کیا ہوگا, پڑھا ہوگا اس میں. تو کہا ذبح کرو, لیکن انہوں نے سوال پہ سوال کرنا شروع کیا. اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا ایک حکم آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا کہا ہے, تو ایک مومن کا کام کیا ہے؟ ایمان والے کا کام کیا ہے؟ نبی نے کہا تو فوراً مان لینا چاہیے. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ مانا نہیں, فوراً تسلیم نہیں کیا, بلکہ بار بار حجت کرتے گئے, سوال پہ سوال. تو کیا ہوا؟ وہ پھنستے گئے. جتنا سوال کرتے گئے پھنستے گئے, سوال کرتے گئے, کیونکہ انسان جتنا دین میں اپنی طرف سے سوال کرتا جائے گا مشکلیں اس کی بڑھے گی. تو کیا ہوا کہ جو ہے بعد میں کیا, لیکن پہلے بہت پریشان کیا نبی کو, بہت پریشان کیا, اس کے بعد کیا. اس سورے کا ابھی دیکھیے مدنی سورہ ہے, مدینہ میں جانے کے بعد سب سے پہلے سورہ بقرہ اتری ہے, اور اس میں احکامات زیادہ ہیں. وہ صحابہ جو ابھی نئے اسلام قبول کیے تھے ان کو تربیت دینا ہے کہ دیکھو اے صحابہ, ایک قوم ایسی گزری ہے جنہوں نے اپنے نبی کو بہت پریشان کیا ہے اور انہوں نے اپنے نبی کا حکم نہیں مانا. اے صحابہ, اگر تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہاری زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری, یعنی تسلیم کرنا. حکم آ گیا, سر جھکا دینا, کوئی سوال نہیں, کوئی حجت نہیں, کوئی بحث نہیں. اس لیے اس سورہ کا نام سورہ بقرہ رکھا گیا. یہ صحابہ کو تربیت دی گئی. مدینے میں آنے کے بعد سب سے پہلی سورہ, یہ صحابہ کو تربیت دی جا رہی ہے, تربیت کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور رسول کی بات آ جانے کے بعد کوئی بحث نہیں, کچھ بھی نہیں. ویسا تم نہیں بننا جیسا بنی اسرائیل نے کیا تھا, تم ویسا نہیں ہونا جیسا انہوں نے کیا تھا. یہ مسلمان کی زندگی میں ایک نصیحت ہے. اللہ کی بات آ جائے, رسول کی بات آ جائے, کوئی بحث نہیں, کوئی سوال نہیں, کچھ بھی نہیں, سر جھکا دے. کوئی بھی حکم آ جائے, کوئی بے حکم آ جائے, مان لے. اس لیے کہا کہ یہ سورہ بقرہ ہے جس کے نام پہ سورہ بقرہ رکھی گئی, اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ دیکھو اے صحابہ, اے مسلمانوں, تم ویسا نہیں بننا جیسا بنی اسرائیل تھے. کیا تھے؟ نبی کا حکم آیا, اللہ کا حکم آیا, لیکن بحث حجت نہیں, ویسا تم نہیں بن. اس لیے آپ دیکھیں صحابہ نے وہ کر کے دکھایا. آخر میں آئے گا سمعنا واطعنا, سمعنا واطعنا, ہم نے سن لیا, ہم نے مان لیا. صحابہ نے حق ادا کر دیا نبی کا. نبی کی وفاداری کا حق اگر کسی نے ادا کیا, صحابہ نے کیا. پوری زندگی کبھی بحث نہیں کیا, کبھی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کی کسی صحابی نے, کبھی نہیں, حجت نہیں. ایک مومن کا کام یہی ہوتا ہے, اللہ رسول کا حکم آیا مان لے. تو یہ سورہ بقرہ اسی لیے اس کا نام بقرہ رکھا گیا, اس اشارے, اس واقعے کو یاد دلانے کے لیے. ویسا بننا نہیں, تم بچنا ہمیشہ اس جرم سے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا. تو یہ ایک بات ہے. سورہ بقرہ کی شروعات جو ہوتی ہے نا, وہ انسانوں کی 3 قسم سے ہوتی ہے. شروعات میں 3 قسم ہے, ایک ایمان والوں کا, ایک کفار کا اور ایک منافقین کا. انسانوں میں مدینے میں آنے کے بعد 3 گروپ تھے, مکے میں 2 ہی گروپ تھے, مومنین, کافرین. مدینے میں آنے کے بعد 3 گروپ ہو گیا, ایک گروپ اور نکلا منافقین کا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کامیاب ہونے والے کون ہیں؟ ایمان والے. ان کی صفات اللہ نے پورا ذکر کیا, ہم اس میں جائیں. تو کامیاب ہونے والے ایمان ہیں, جن کے لیے اولئک علی ھدی من ربہم اولئک هم المفلحون, کامیابی ان کے لیے امن. اس کے بعد ناکام ہونے والوں میں 2 لسٹ, کافرین, مکمل کھلا کافر, نہیں ماننے والے. ان کے لیے کیا کہا گیا؟ ولہم عذاب عظیم, دردناک, بڑا, یعنی بڑا عذاب ہے. اور نمبر 3 منافقین کا ذکر ہے, جو نہ مسلمان تھے پکے اور نہ کافر تھے کافر, لیکن وہ ایسے تھے کہ نہ ادھر نہ ادھر, فائدے کی بنیاد پہ جدھر فائدہ دیکھا ادھر چلے گئے. اندر کفر تھا, ظاہر میں ایمان
مسلمان ظاہر کرتے تھے، اور یہ سب سے خطرناک لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر یہ چیز آتی ہے. اس لیے منافقین کے بارے میں کیا کہا گیا؟ جہنم کے سب سے نچلے گڈھے میں رہیں گے. ہاں، سورہ نساء میں یہ بات آئی ہے. کیوں ایسا؟ ایک کھلم کھلا دشمن جو ہوتا ہے نا، آپ اس سے اپنا مقابلہ کر سکتے ہو، لیکن جو چھپا ہوا دشمن ہے جو آپ کے گھر میں ہی رہتا ہے، آپ اپنا مقابلہ کیسے کرو گے اس سے؟ یہ منافقین ہوتے تھے جو نبی کی زندگی میں تھے، اور قیامت تک رہیں گے. تو بہرحال، لیکن آج ہم کسی کو منافق نہیں کہیں گے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی کے پاس وہی آتی تھی، آپ بتاتے تھے. ہم کسی کو نہیں کہیں گے، ہم تو ظاہر میں فیصلہ کریں گے کسی کے بارے میں. بہرحال، تو یہ شروعات میں 3 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ ایک طرف ایمان والے تھے، ایک طرف کافر تھے اور کھلم کھلا، اور ایک طرف تھے جو منافقین تھے، جو اسلام کے دشمن تھے اور مسلمانوں کی صفوں میں رہتے تھے. اس کے بعد جو ہے سورہ بقرہ میں آگے چل کر کے جو اہم، اس میں سورہ بقرہ میں 3 واقعہ آیا ہے جو بہت اہم واقعہ ہے. 3 واقعے بیان ہوئے ہیں. ایک آدم علیہ السلام کا واقعہ بیان ہوا ہے، شروعات میں آدم علیہ السلام کا، اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا ہے. اور پورا واقعہ لمبا واقعہ ہے. جو عبرت اس واقعے میں ہے، وہ عبرت کیا ہے اس واقعے میں؟ اس واقعے میں عبرت یہ ہے کہ تکبر جو ہوتا ہے نا، تکبر، وہ انسان کو ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. تکبر انسان کے لیے زندگی میں بہت ساری بلاؤں کا جو ہے ذریعہ بن جاتا ہے، اس کے لیے مصیبت کا ذریعہ بنتا ہے. آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ پورے قرآن میں 7 جگہوں پہ آیا ہے. آدم اور ابلیس کا واقعہ 7 جگہ آیا ہے. سورہ بقرہ میں یہ پہلی بار آیا ہے، اور اس میں بہت ساری عبرتیں ہیں. پہلی عبرت تو نصیحت تو یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کرایا، تو یہ ان کی عظمت تھی، اللہ کا حکم تھا سجدہ کیا. یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ تعظیم والا تھا. پہلے تعظیم کا سجدہ جائز تھا، عبادت والا سجدہ نہیں تھا. لیکن اب اس امت میں یا اس شریعت میں تعظیم کا سبھی سجدہ منع ہے. آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. وجہ کیا ہے نہیں کرنے کی؟ تکبر. سب سے پہلے تکبر کس نے کیا؟ ابلیس نے کیا. تکبر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ حق بات کا انکار کرنا. اچھا پہننا، کھانا پہننا پہننا، یہ تکبر نہیں ہے. حق بات کا انکار کرنا، لوگوں کو حقیر جاننا، 2 چیز کا نام تکبر ہے. تو ابلیس نے کیا کیا؟ اللہ کا حکم تھا سجدہ کر، لیکن نہیں مانا، نہیں کیا، اور اپنی بڑائی میں نہیں مانا. کیا ہوا؟ ہمیشہ کے لیے ذلیل ہو گیا، قیامت تک کے لیے رسوا ہوا، اور آخرت میں جہنم میں جائے گا. تو ایک عبرت تو یہ کہ انسان کے پاس جب بھی حق آ جائے نا، تو اسے مان لینا چاہیے. نہیں مانے گا تو یہ ابلیس کے راستے پہ جا رہا ہے. مان لیا، فرشتوں کے راستے پہ جا رہا ہے. فرشتوں نے فوراً سجدہ کر لیا. کیوں؟ یہ نہیں دیکھنا کون، کچھ نہیں، حکم کس کا ہے؟ رب کا. رب حکم دینے والا. جب ہمارا خالق حکم دے رہا ہے تو مخلوق کو اعتراض کرنے کا کوئی گنجائش نہیں. تو ابلیس، جو آدمی حق آنے کے بعد نہ مانے، وہ کس راستے پہ چل رہا ہے؟ ابلیس کے راستے پر. یہ اللہ بتانا چاہتا کہ دیکھو ایسا ایسا ہوا، یہ واقعے میں عبرت ہے. ابلیس نہیں مانا، کافر تھا، کافر بن گیا، انکار کیا اس نے، یا کافر تھا لیکن اس کا کفر ظاہر ہو گیا، تکبر میں اس نے نہیں مانا. دوسری بات جو معلوم ہوتی ہے کہ آدم علیہ السلام سے اور ایک غلطی ہوئی، ابلیس سے ایک غلطی ہوئی. ابلیس سے بھی غلطی ہوئی، نہیں مانا. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی کہ انہوں نے جنت میں اللہ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، لیکن وہ کھا لیا، ابلیس نے کرایا. دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں سے غلطی ہوئی. لیکن نصیحت یہ ہے کہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی تو انہوں نے فوراً توبہ کر لیا. ابلیس سے غلطی ہوئی، سجدہ نہیں کیا، تو اپنی غلطی نہیں مانا بلکہ اپنے تکبر پہ اڑا رہا. یہ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ ہم کو کس راستے پہ چلنا چاہیے؟ آدم علیہ السلام کے راستے پر. غلطی ہو جائے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا، اے اللہ غلطی ہو گئی، غلطی ہو گئی، معاف کر دے. اللہ نے معاف کیا کہ نہیں کیا؟ کیا. تو جو آدمی غلطی کے بعد توبہ کر لے، معافی مانگ لے، گویا کہ وہ آدم علیہ السلام کے راستے پہ چل رہا ہے. جو غلطی ہونے کے بعد نہیں مانے، اڑا رہے، کس راستے پہ چل رہا ہے؟ ابلیس کے راستے پہ چل رہا ہے. یہ ایک واقعہ اللہ نے یہاں بتایا. ایسے دوسرا واقعہ جو ہے وہ بنی اسرائیل کا واقعہ ہے، جو بہت لمبا سورہ بقرہ میں ہے. 4 رکوع سے لے کے 14 رکوع تک 10 رکوع مسلسل بنی اسرائیل کے بارے میں. اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا ان کا جرم بیان کیا ہے. ان کی پورے قرارداد اللہ نے پیش کیا ان کے سامنے کہ تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، تم نے یہ کیا، میں نے پھر بھی تم کو معاف کیا، میں نے یہ انعام کیا، یہ انعام کیا، من و سلوہ دیا، یہ دیا، تمہارے اوپر یہ احسان کیا. اللہ تعالیٰ نے 10 رکوع مسلسل اپنے پورے احسانات بیان کیے ہیں، اور ان احسانات کے بدلے میں ان کا رویہ بیان کیا ہے جو بنی اسرائیل نے کیا تھا.
کہ اللہ کے ہر احسان کے بدلے جو ان کی ناشکری تھی، ان کا کفر تھا، ان کا عناد تھا، ان کی دشمنی تھی، اس کو اللہ نے کیوں بیان کیا؟ بنی اسرائیل کا واقعہ 10 رکوع میں کیوں بیان کیا؟ تاکہ جب ہم پڑھیں تو ہم یہ غور کریں کہ یہ جرم ہمارے اندر نہیں آنا چاہیے. یہ قصہ کہانی نہیں کہ پڑھ کے نکل جائیں. بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں سب سے زیادہ بیان کیا ہے، موسیٰ اور فرعون کا واقعہ. لیکن یہاں بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ نے سب سے زیادہ 10 رکوع پورا بیان کیا ہے، 4 رکوع 14 رکوع تک. کیوں؟ تاکہ ہم جب اس کو پڑھیں، ایک ایک جرم ہم پڑھیں، کیا کیا جرم انہوں نے کیا ہے، کتنا نبیوں کے ساتھ انہوں نے بغاوت کیا ہے، اور کیا 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 انہوں نے، اللہ کے حکم کو کیسے تورات کو انہوں نے بیچا ہے معمولی قیمت کے بدلے، کیسے انہوں نے چھپایا ہے تورات کو، کیسے اللہ کے احکامات کو بدلا ہے، کیسے انہوں نے چینجنگ کر ڈالا اللہ کی کتاب میں، کیسے انہوں نے رشتوں کو توڑا ہے، کیسے نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، کیسے اللہ کی ناشکری کیا ہے، کیسے نبی کی ناشکری کیا ہے موسیٰ علیہ السلام. ایک ایک جرم اللہ نے جو بیان کیا نا، یہ پڑھنے کے وقت ہمارے دل میں وہ کپکپی آنا چاہیے. کتنی مجرم قوم تھی، کیسا ان کا دل سخت ہو گیا تھا. جب انسان جرم کرتا ہے نا تو دل موٹا ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر ڈر نہیں لگتا ہے. تو اللہ نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کیا، ہم اس کو پڑھیں اور سمجھیں. ایک آخری واقعہ جو اللہ نے بیان کیا اس میں، وہ ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جو بیان کیا اس میں بھی بڑی حکمت ہے، لیکن ان کی دعائیں اللہ نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے کعبہ بنایا، باپ بیٹے نے مل کے کعبہ بنایا، بیت اللہ بنایا، اور بنانے کے بعد دعا کیا کہ اے اللہ اس کو قبول کر لے. کیا نصیحت معلوم ہوتی، عبرت کیا ہے؟ ہم چھوٹی موٹی کوئی نیکی کریں نا تو اس پہ گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے. معمولی سے معمولی کوئی بھی نیکی کریں، بڑی سے بڑی نیکی کریں، کبھی دل میں گھمنڈ نہیں آنا چاہیے، کیونکہ اصل نیکی نہیں ہے. اصل نیکی کے بعد اللہ کا قبول کرنا ہے اسے. ہم کتنی بھی نیکی کر لیں، اللہ قبول نہ کرے تو باپ بیٹے دونوں نے ابراہیم اور اسماعیل نے کعبہ بنایا، اور بنانے کے بعد کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی تیری عبادت کیا ہے میں نے، ہم نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا ہے. اے اللہ چھوٹا موٹا جو تیرے حکم تھا گھر بنا دیا ہے، لیکن اے اللہ تو قبول کر لے اس کو. اے اللہ یہ میری یہ محنت قبول کر لے، یہ میری محنت جو ہم دونوں باپ بیٹے نے کیا ہے، اے اللہ اسے قبول، اپنے بارگاہ میں اسے ایکسپٹ کر لے. اگر تو قبول کر لے گا تو اس کے ذریعے معافی مل جائے گی. یہ اصل چیز ہے. جب بھی ہم نیکی کریں نا، پورے رمضان روزے رکھیں، تلاوت کریں، سب کچھ کریں، دل میں ذرہ برابر گھمنڈ نہیں آنا چاہیے. کہیں مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، نیکیاں کریں، کچھ بھی کریں، دعوت کا کام کریں، ذرہ برابر دل میں تکبر یا ذرہ برابر بڑائی نہیں آنا چاہیے. کیوں؟ اصل چیز ہے اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے دعا اللہ قبول کر لے. اللہ ٹوٹی پھوٹی تیری عبادت کیا، اللہ قبول، روتے رہنا چاہیے. باپ بیٹے دونوں اللہ کے سامنے مانگ رہے ہیں، اللہ قبول کر لے. بہت ساری دعائیں ان کی اللہ نے ذکر کیا ہے. انہیں دعاؤں کے بدلے میں، دعاؤں کی برکت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے آج پورے عرب میں آپ دیکھیں کہ اور پہلے بھی اللہ نے کیا اور آج بھی کیا قیامت تک کی، مطلب ان کی دعاؤں کی برکت ہے کہ آج وہاں پر بہت ساری چیزیں جو انہوں نے مانگا تھا اللہ نے پورا کیا ہے. بہرحال یہ جو ہے سورہ بقرہ کا جو ہم نے اختصار کے ساتھ خلاصہ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے اس میں 3 لوگوں کا واقعہ ہے. ایک آدم علیہ السلام، ابلیس کا، اس میں کیا کیا عبرت ہے، اور بنی اسرائیل کا واقعہ ہے اس میں کیا عبرت ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے اس میں کیا عبرت ہے. یہ جو ہے 3 واقعے ہے سورہ بقرہ میں. انشاءاللہ جو ہے ہم آگے دیکھیں گے. تو یہ خلاصہ ہے سورہ بقرہ کا، اختصار کے ساتھ یہ خلاصہ ہے. اور ہم کو ہدایت کیا ملتی ہے کہ ہم وہ کام کریں جو اللہ اور رسول سے ہم کو بتا دیا جائے، کبھی منمانی نہ کریں، بغاوت نہ کریں، اور جس سے منع کیا جائے اس سے ہم فوراً رک جائیں. بنی اسرائیل کی طرح یا گمراہ لوگوں کے راستے کی طرح ہم ان کے راستے پہ نہ چلیں. اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے اور اس میں غور کرنے اور ان کے واقعات میں غور کر کے نصیحت حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ کل اسی یہی وقت ہوگا اور ہر روز یہی وقت رہے گا 4:45 سے لے کے 5:30 تک انشاءاللہ. اور بیچ میں اگر وقت ملا ہم کو تو ہم شیخ کو کہیں گے کہ کوشچن آنسر کرے آپ لوگ کسی ویک میں کسی ڈے، کیونکہ ہمارے پاس شارٹ وقت ہے، وقت کی بہت کمی ہے. اس کی وجہ سے ہم لوگوں نے کوشچن آنسر سیشن نہیں رکھا ہے، مگر ویک میں کسی ڈے کو ایسے کوشش کریں گے شیخ سے بات کر کے کہ ہم آپ کے لیے کوشچن آنسر سیشن رکھیں. آپ وقت پہ جوائن کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں ہم کہ ہم پورے
پورے رمضان میں 30 روزوں میں اس کی سے عبرت حاصل کریں اور اس کو اپنے عمل میں لے کے آئیں اور اسے لوگوں تک بھی پہنچائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام السلام عليكم ورحمه علیکم الله. ورحمۃ اللہ.